السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سردی کا موسم ہے اور علاقے کے لحاظ سے کم یا زیادہ تقریباً سارے ہی لوگ اس سے متاثر ہیں۔ سردی کی اپنی کچھ خاصیات ہیں۔ جس طریقے سے دنیا کے طور پر سردی کے لیے انسان جو سامان تیار کرتا ہے وہ اور ہے، اور گرمی کے لیے جو سامان رکھتا ہے وہ اور ہے۔ سردی کے آنے کے بعد اس کا احساس اور اس کا تصور اور ہوا کرتا ہے، اور گرمی کے موسم میں اس کا احساس اور تصور اور ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر مومن اور کافر سارے کے سارے برابر ہیں۔ سردی سے لطف اندوز یا پریشان مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے۔ گرمی سے لطف اندوز یا پریشان مومن بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر اس دنیا میں یہ سردی اور گرمی کا بھی پایا جانا ہے، اور خود انسان کی صحت کے لیے اس کا وجود بڑی اہم چیز ہے۔ اگر سردی نہ ہو تو بہت قسم کے پھل ہیں جیسے سیب وغیرہ، یہ انسان کو کھانے کو نہ ملیں۔ گرمی نہ ہو تو بہت قسم کے پھل اور غلے ہیں جو انسان کو کھانے کو نہ ملیں۔ اگر کسی علاقے میں صرف سردی ہی سردی رہے تو انسان کی صحت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے عین ہی اسی طریقے سے جس علاقے میں صرف گرمی ہی گرمی رہے تو انسان کی صحت کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی صحت کے لیے بھی، اس کی ضرورت اور حاجات کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ہے، اس کا مظہر ہے جس میں سارے کے سارے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ان حالات سے اور ان میں جو فائدے اور نقصان ہیں ان سے اللہ تعالی نے ایک مومن کو مبتلا کیا ہے، اس میں ایسے ہی ایک کافر بھی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ کلن نمد ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ کلن، ہر ایک کو، مومن ہے یا کافر، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کردہ چیزیں جو ہے وہ کسی سے روکی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا تصور سردی اور گرمی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، وہ ایک کافر سے قدرے مختلف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو توجیہات دی ہیں وہ کافروں سے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں لڑائی کا ہونا ہے، ہار کا ہے، جیت کا ہے، بیماری ہے، پریشانی، ہر ایک مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ دیکھو، ایک مومن کی حیثیت کافر کی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، لیکن فرق کیا ہے؟ وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اگر تمہیں الم، پریشانی، مشقت، ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فإنہم یعلمون، یہ جو کافر ہیں ان کو بھی یہ سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عوض میں وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، ان کے لیے ساری دنیا ہی دنیا ہے۔ تو ایک مومن کو ان موسموں سے، سردی ہے یا گرمی، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں بڑی حکمت کی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے ایسے پہلو کون سے ہیں کہ جس کے عوض ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں، اور جب اللہ تعالی کے پاس ہم پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے۔ اس لیے ایک مومن کو خاص سردی ہو یا گرمی، یہ تصور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے مجھے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ساتھیو، پہلے ہم یہ دیکھیں
کہ آخر یہ سردی اور گرمی آتی کیوں ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے عموماً بہت سی چیزوں کا ایک ظاہری سبب بنایا ہے جس کو ہر آدمی محسوس کر رہا ہے. جیسے رات ہے، دن ہے، اس کا ایک ظاہری سبب کیا ہے کہ سورج کا موجود ہونا یہ دن کی علامت ہے. سورج اگر ڈوب جائے تو رات ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب رکھا جس کو ہر جانتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باطنی سبب رکھا ہے جس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اہل ایمان ہیں. انہی چیزوں میں سے سردی اور گرمی بھی ہے. مثال کے طور پر سردی اور گرمی کا جو ظاہری سبب ہے وہ موسم کی تبدیلی ہے. موسم سرما کا داخل ہونا ہے، یا سائنس کی زبان میں آپ کہیے کہ سورج کی ٹکیا جو اصل مصدر ہے گرمی کا ہمارے اور آپ کے لیے، اس کا کرۂ ارضی سے دور ہو جانا ہے. اس کا کرۂ ارضی سے دور ہو جانا ہے. تو جتنا دور ہوتا گیا، اس لیے کہ جو گردش میں دونوں ہے، تو جہاں پر دوری ہوئی اتنی ہی سردی بڑھتی جاتی ہے، اور جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنی ہی گرمی بڑھتی جایا کرتی ہے. یہ اس کا ایک ظاہری سبب ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے. لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اسے سائنس اور علم حدیث کے پیمانے پر، علم جدید کے پیمانے پر ہم نہیں اس کو ناپ سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے یعنی جہنم نے رب کے سامنے شکوہ کیا کہ اے میرے رب، اب میرا خود ایک حصہ دوسرے کو کھایا جا رہا، یعنی میں اپنے میں گھٹ رہا ہوں. اس کی مثال لیجئے کہ ایک انسان ہے، اس کے پیٹ میں گرمی پیدا ہو، اور وہ گرمی کسی بیماری کی وجہ سے نہ ڈکار یا نہ اور ہوا وغیرہ کی وجہ سے نکل پا رہی ہے، تو اس کس قدر پریشان ہوتا ہے، پورا جسم اس کا پریشان ہو جایا کرتا ہے. تو یہی شکایت آگ نے کی کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب خود میرے بعد حصے نے مجھے کھا لیا ہے. یعنی اس قدر گرمی یہ ہے کہ الحمان الحفیظ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دے دی ہے. 2 بار سانس لینے کی اجازت، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. سردی میں سانس کھینچتی ہے اندر کی طرف، تو جو گرمی ہے وہ گرمی اندر چلی گئی، اور گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ سانس باہر کرتی ہے تو گرمی ہو جایا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جہاں تم سخت گرمی اور سخت سردی محسوس کرتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں تھوڑا سا نماز کو لیٹ کرنے کا، ظہر کی نماز کو تاخیر کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. اور اس کی علت کیا بیان فرمائی آپ نے؟ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ. جب گرمی زیادہ ہو جائے تو اسے تاخیر کر کے نماز پڑھو، لیکن تاخیر کر کے، اس لیے کہ سخت گرمی جو ہوتی ہے وہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے. تو گویا اصل چیز اس کی کیا ہے؟ یہ گرمی اور سردی کا جہنم کے 2 سانس ہیں، یہ اس کا باطنی سبب ہے. البتہ اس کا ظاہری سبب وہ ہے جو عام لوگ اس کو جانتے ہیں. تو ساتھیو، یہ تو پہلی بات ہے، ہمیں اور آپ کو ایک مومن ہونے کے ناطے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جنت وہ سردی اور گرمی کا اصل سبب کیا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے. ایک مومن کو ہم اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کریں گے جو میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اصل گرمی اور سردی کے سبب کیا ہے؟ جہنم کے 2 سانس ہیں. دوسری چیز ساتھیو، عموماً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سردی کے موسم کو یا گرمی کے موسم کو
بہت ہی ناپسند کرتے ہیں. دیکھیے ناپسندگی دو طرح کی ہوا کرتی ہے. ایک ناپسندیدگی تو وہ ہے کہ انسان اس سے نفرت کر رہا ہے اور بغض رکھ رہا ہے, اور دوسری نفرت وہ ہے کہ انسان اس سے بغض نہیں رکھتا, اس سے نفرت نہیں کرتا, لیکن چونکہ طبیعت کے اوپر بہت بھاری پڑتی ہے اس لیے انسان اس کو پسند نہیں کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی انسان دوا کھانا پسند نہیں کرتا, لیکن دوا کو ناپسند اور اس سے بغض اور نفرت بھی نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوا کھانے سے ہمارا یہ فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. تو یہی صورتحال ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ابھی ہمیں اور آپ کو اس درس کے اندر بیٹھنا ہے. ظاہر بات ہے یہ درس پر بیٹھنا ہمارے اور آپ کے لیے بھاری پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں بیٹھے اگر کوئی آدمی جائز کام کر رہا ہے, آپس میں بیٹھے جو گپ شپ کرتا ہے اس میں انسان کو لطف زیادہ آتا ہے. اسی طریقے سے وہ مقررین جو بڑی لفاظی کرتے ہیں, بڑی اپنے مخالف کو جیسے بالکل جھاڑ دیا کرتے ہیں, ان کی تقریروں کو ذرا پسند آتی ہے. لیکن دوسرا شخص جو سنجیدگی سے دین کی باتیں سنجیدگی سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے, اس کی باتوں میں آپ کو نیند آنی شروع ہو جایا کرتی ہے. یا اس درس کے اندر یا اور جو درس ہمارے اہل علم چلا رہے ہیں اس میں حاضری, اس کے لیے وقت نکالنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بہت آدمی یعنی بسا اوقات اپنا وقت قربان نہیں کرنا چاہے گا, اس کے لیے بہانا کیا, ارے چلو کوئی بات نہیں ہے, یوٹیوب پر تو آتا ہے نا, ہم اس کو دیکھ لیں گے, سن لیں گے. حالانکہ سوچے اگر ابھی وقت ہے تو ابھی سنیے, وہ جو دوسرا وقت رہے گا آپ کے لیے وہ دوسرے کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. وہ جو آپ اس درس کو جب بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ لایعنی چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں, تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسانی نفس پر بھاری ضرور ہے, لیکن جو انسان اس کے فائدے کو سمجھتا ہے وہ چیزوں کو قربان کرتا ہے. یا اس سے بھی واضح بات, فجر کے لیے اٹھنا, ظاہر بات ہے اس سردی کے موسم میں یہاں پر اگرچہ گرم پانی کا ہمارے آپ کے لیے انتظام ہے, لیکن وضو کرنا بھاری پڑتا ہے. ابھی کل ہی پرسوں ہمارے کسی عزیز نے ایک سوال کیا کہ وہاں لوگ ہیں فلاں جگہ پر اور لوگ وضو نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہ اگرچہ گرم پانی ہے لیکن سردی سخت ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, تو کیا اس کے بعد تیمم کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ایک بات کہنے کی ہے کہ اگرچہ گرم پانی ہو لیکن لوگوں کے لیے آستین سمیٹنا اور کلی کرنا, ہاتھ دھونا, یہ کچھ بھی ہو اس سے سردی محسوس, پریشانی محسوس ہوتی ہے انسان کو. لیکن آدمی اس نماز کو اگر مومن ہے اس وضو سے نفرت نہیں کرتا, وضو سے اس سے بغض نہیں رکھتا ہے وضو سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وضو ہمارے لیے لائق ثواب ہے, ہمارے لیے مفید ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے پریشانی ضرور ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, خاص طور پر ہمارے ان بھائیوں کو جن کے لیے سردی سے حفاظت اور بچنے کے مکمل سامان نہیں پائے جاتے. یا یہاں سعودیہ میں ہمارے وہ بھائی جو باہر کام کرتے ہیں, صبح ہم لوگ اور آپ لوگ 8 بجے تک 9 بجے تک گھر میں رہیں گے, سوتے رہیں گے, لیکن انہیں 6 ہی بجے 5:30 ہی بجے ہر انسان محسوس کرتا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں ابھی سویا ہوا ہے, اور اس کے دروازے کے سامنے سے کبھی موٹر سائیکل جا رہی ہے, کبھی کار جا رہی ہے, کبھی بڑی گاڑی جا رہی. کیوں؟ لوگ اپنے کاموں پر جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہے تو مشکل ضرور, پریشانی ہے ضرور, لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اور آپ اس کو ناپسند کرنا شروع کر دیں؟ نہیں. فطری طور پر اگرچہ ہمیں اس سے تکلیف ہو, ناپسند ہو,
لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں وہ ناپسند نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبعی اور فطری چیزیں ہیں انہیں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے. وہ حدیث قدسی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یؤذین ابن آدم، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا تکلیف پہنچاتا ہے. وہ کیسے؟ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانے کو بنایا کس نے ہے؟ اس کو سردی لگ رہی ہے تو یہ سردی بنائی کس نے ہے؟ یہ سردی بھیجی کس نے ہے؟ اسے گرمی لگ رہی ہے تو گرمی کو بھیجا کس نے ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. کیا اس معنی میں؟ بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور میں ہی اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اللہ کی بنائی جتنی فطری چیزیں ہیں انہیں برا بھلا کہنے سے روکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اور آپ بھی سردی کو برا بھلا نہ کہیں، سردی سے بغض نہ رکھیں، سردی سے نفرت نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا اس میں فائدہ بھی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آج کل جیسے سخت ہوا چلتی رہتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے، بہت سے لوگوں کی زبان سے ان کے لیے نازیبا الفاظ نکل جایا کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہوا اپنے آپ نہیں چل رہی ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے. تم ہو، تمہارے پاس اختیار ہے کہ اچھا کرو یا برا کرو. جنات ہے، انہیں اختیار ہے کہ اچھا کریں یا برا کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن، سردی اور گرمی، ہوا اور بارش کو با اختیار نہیں بنایا، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا تسبوا الریح، ہوا جو چل رہی ہے اسے تم برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے طور پر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے رحمت بھی لاتی ہے، اللہ کے حکم سے عذاب بھی لے آتی ہے. لہذا تمہیں کیا چاہیے؟ صلی اللہ من خیرہا وتعوذوا باللہ من شرہا، اس میں جو خیر ہے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت لہا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ لَهُ. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے جو ہوا چلے، اس طرح کے بارش جب آئے، اللہم صیبا نافعا، اس لیے کہ بارش یہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. مجھے یاد آیا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابیہ ہیں ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور صحابیہ ہیں. ایک بار یہ ان صحابیہ میں ہے کہ اللہ کے رسول سے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور آپ ان کی زیارت کو جایا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہیں بخار ہے تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ بخار اتنا سخت تھا کہ وہ کانپ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اے ام صائب کیا معاملہ ہے کہ تو کانپ رہی ہے؟ انہوں نے کہا الحمى لا بارک اللہ فیہا، یہ ہمیں بخار اتنا تیز ہے، کپ کپی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جوڑی کہتے ہیں، ایسا بخار رہا ہو، یعنی ٹھنڈا بخار آیا ہو، جوڑی سردی لے کر کے بخار آیا ہو. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ الحمى لا بارک اللہ فیہا، بخار نے مجھے پریشان کیا ہے، اللہ اس میں کو برکت نہ دے. تو آپ نے فرمایا لا تسبی حمى، لا تسبی الحمى، بخار کو برا بھلا نہ کہو.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بخار کے ذریعے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایسے ہی گناہوں سے اسے صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کو آگ میں پگھلایا جائے تو اس کے میل کچیل کو آگ صاف کر دیتی ہے، ایسے بخار انسان کے خصوصاً مسلمانوں کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا دو باتیں بڑی اہم معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ پیدا کردہ اس کی فطری جو چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، ان سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ طبعی طور پر ہم انہیں ناپسند کریں لیکن بغض رکھیں، یہ الگ چیز ہے۔ انسان طبعی طور پر کڑوی دوا کھانے کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس سے بغض نہیں رکھتا، بلکہ اسے کھانا چاہتا ہے زبردستی، اس لیے چاہتا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو ایسے ہی ان چیزوں کو ہم ناپسند نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پریشان کن ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ فائدہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں خیر کا پہلو رکھا ہوا، اس میں ہمارے لیے خیر کے پہلو ہیں۔ جیسے بخار ہے، اس میں خیر کا پہلو کیا ہوا کہ ہمارے اور آپ کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں خیر کا پہلو کیا رکھا ہے، آخر ہم اس سے کس قدر مستفید ہو سکتے، ہمارے لیے کہاں خصوصاً آخرت کے طور پر دنیا کے طور پر نہیں، دنیا کے طور پر اس کو آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آخرت کے طور پر ہمارے اور آپ کے لیے یہ سردی میں کیا فائدہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کیا خیر کے پہلو ہیں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے جو اعمال ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، ان میں ایک چیز روزہ بھی ہے، ایک چیز روزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ رکھا ہے، بلکہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے فائدے رکھے ہیں جو نماز اور حج اور زکوٰۃ کے اندر بھی نہیں رکھے۔ ہر عبادت کے اندر اللہ نے کچھ خصوصیت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا عمل بتا دیا ہے، کیا ہے اس کا عمل، اس کا اجر بتا دیا ہے عبادت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یعنی 5 نمازیں ہیں، گویا کہ وہ 50 نماز انسان پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا ہے کہ 10 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، 70 ملے گا، کتنا ملے گا، اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ یہ عظمت دیکھیے روزے کی، جیسا کہ آپ لوگ برابر یہ چیز سنتے آئے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے کچھ نفلی روزے بھی متعین فرمائے ہیں، جن کا رکھنا واجب اگرچہ نہیں ہے لیکن ایک آخرت کے مسافر کے لیے ان کا اہتمام بہت ضروری چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اسی بات پر تربیت کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد میں ہے، کہیں مفصل ہے اور کہیں مختصر ہے، کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی طرف کوئی فوجی ٹولی بھیجنے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور مجھے اس میں شریک کیا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ انہیں مال غنیمت اور صحیح سالم واپس رہا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ دوسری بار بھی ایسے ہوا، ہم نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے یہی فرمایا سلمہم وغنمہم۔ تیسری بار ایسی ضرورت پیش آئی، ایک فوجی ٹولی آپ نے بھیجی، اس میں بھی مجھے بھیجا آپ نے، تو ہم نے یہی کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے، لیکن پھر آپ نے یہی دعا کہ اللہم سلمہم وغنمہم۔ ہم لوگ کامیاب ہوئے اور مال غنیمت لے کر کے واپس آئے۔ تو جو ہم نے دیکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہے،
تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، اور بعد مرنی بعمل یدخلنی الجنہ اور ادخلنی اللہ بہ الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے عوض مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم، تم روزہ رکھو۔ تو ہم نے سمجھا کہ روزہ تو کوئی بات نہیں، ہر آدمی رکھتا ہے۔ دوبارہ تیسری بار سوال کیا، جب بار بار ہم نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، جنت میں لے جانے کا جتنا بہترین ذریعہ تمہارے لیے روزہ بن سکتا ہے کوئی دوسرا عمل نہیں بن سکتا ہے۔ ایسے ہی دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص رکھا، اس کا نام ریان ہے۔ آپ لوگ بار بار روزے کے فضائل سنتے آئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ فضائل روزے کے، یعنی اس کے لیے ریان ہے اور یہ ہے، یہ فضائل روزے کے فرض روزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل جو باب ریان سے داخلہ اور یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ فرض روزے کے علاوہ بندہ اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو، ورنہ فرض روزے سارے کے سارے لوگ رکھتے ہیں، اس کے لیے باب ریان خاص کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے وہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بکثرت نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا زیادہ اہتمام کرنے والے، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جو ہے دروازہ رکھا، ایسے اللہ نے روزے کے لیے بھی دروازہ رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ بڑی اہم چیز ہے، بلکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث سعید خدری سے مروی ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اس کے اوپر آپ غور کر لیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص صرف ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ کے لیے رکھ دے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے یعنی اخلاص اللہ کے لیے، بعض علماء نے کہا کہ فی سبیل اللہ نے جہاد میں، واللہ عالم، لیکن آپ سنو کیا بیان فرمایا، ایک دن کا بھی روزہ اگر کوئی آدمی رکھ لے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے اتنی دور کر دے گا جتنی دور انسان 70 سال میں چل کر کے جایا کرتا۔ سوچیں آپ، یہ کتنے عظیم فضائل ہیں، کتنے عظیم فضائل ہیں، اور یہ فضائل حاصل کرنے کا سردی کا موسم بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ذرا دیکھیں، یہ فائدہ سردی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو دن مختصر چھوٹا ہوا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن موسم ٹھنڈا رہا کرتا ہے، یعنی انسان کو نہ بھوک کا احساس ہو اور نہ پیاس کا احساس ہو اگر ان دنوں میں روزہ رکھے کوئی انسان تو۔ لیکن چونکہ ہم عادی نہیں ہے، طبیعت ہماری نہیں ہے بقول غالب کے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، نہیں رکھا جاتا ہم سے روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنا، ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے سنن ترمذی میں جو حدیث ہے عامر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، ایسی غنیمت جو بڑی ٹھنڈی ہو، یعنی بڑی آسانی سے انسان غنیمت حاصل کر لے رہا ہے، مال غنیمت حاصل کر رہا ہے، لڑائی نہیں کرنی پڑ رہی ہے، زخم نہیں آ رہے ہیں، مقابلہ نہیں ہو رہا دشمن سے، بڑی آسانی سے۔ تو یہی چیز کیا ہے؟ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ہے، یعنی پیاس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، بھوک کا احساس نہیں ہوتا، دھوپ نہیں لگتی، اور بڑی آسانی سے انسان روزہ رکھ لیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ آخرت کا مسافر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا اس سردی کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ روزہ رکھ لے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا ذکر جہاں پر فرمایا ہے وہیں پر قیام اللیل
اور قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے رمضان کے دنوں میں جہاں پر روزہ رکھنا ہے وہیں پر عام دنوں کے مقابلے میں تہجد کی نماز پڑھنا، اسے ہم تراویح کہتے ہیں، زیادہ اہمیت رکھنا، اس لیے کہ قرآن کا اور روزے کا ایک بڑا اہم تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور تہجد کی نماز کا اصل مقصد ہے کیا ساتھیوں؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں وغیرہ ہے وہیں پر بڑا اہم مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت تہجد میں کتنی کیا کرتے تھے، اور آپ نے تہجد پر ابھارا ہی ایسے ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیات پڑھ کر کے قیامت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافل رہنے والوں میں نہیں کرے گا۔ ذرا دیکھیے، یعنی گویا اصل قیام اللیل کے اثر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید تلاوت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سردی کے موسم میں دوسری چیز جو ہم اور آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں وہ قیام اللیل ہے۔ کیوں؟ گرمی کے موسم میں رات بڑی مختصر ہوا کرتی، انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ جیسے مثال تو ہم لوگ جہاں جہاں رہ رہے ہیں، عشاء کی نماز سے ابھی نکلے نہیں کہ 9:15 9:30 ہو جایا کرتے، مکے میں تو شاید اور دیر ہو جایا کرتی ہوگی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہوتے 9:30 کے بعد ہی لوگ فارغ ہوتے ہوں گے، ذرا سوچیں آپ۔ اس کے بعد انسان جائے، آج کی جو معاملہ ہے کھانے پینے، اس میں انسان تھوڑی دیر کے اندر اسے کیا بج جایا کرتے ہیں؟ 11 بج جا رہے ہیں، 12 بجتے دیر ہی نہیں لگتی ہے۔ اور پھر اذان بھی وہاں پر 3:30 اور 4 بجے ہو جایا کر رہی ہے، یعنی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بھی انسان نہیں سوتا، تہجد کے لیے کب اٹھے گا؟ وہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن سردی کا موسم آج کل انسان عشاء کی نماز سے 7 ساڑھے 7 بجے کے درمیان میں فارغ ہو جایا کرتا ہے، 8 بجے تک گھر پہنچے، دیکھیں کتنا وقت لگائے گا، 12 بجے میں 4 گھنٹے باقی ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اگر وہ انسان اپنی ضروریات کے اندر صرف کرے اور 11 بجے سوئے تو ذرا دیکھیں 12 1 2 3 4 5 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے 4 بجے ہو گئے، اور ابھی فجر کا وقت ہونے میں 1.5 اور 1.25 گھنٹے کے قریب باقی۔ جہاں پر میں ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں 1.25 اور 1.5 گھنٹے کے قریب باقی ہے۔ 4:30 بجے انسان اٹھے، 3:45 بجے اٹھے، تو کچھ نہ کچھ تو قرآن مجید کے آدھے پارہ تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز میں 4 رکعت تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز اس مبارک مہینے میں بڑی اہم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کیا بیان فرمائی ہے؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو وہ سوتے کم تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندوں کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ رات کے آخری حصے کے بعد جو تہائی حصہ جو رہ جاتا ہے، تو جیسا کہ چیزیں حدیث میں ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ سردی کا موسم، اس میں ایک خیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کی نماز بڑی آسانی سے پڑھ سکتا، اس کا بڑا اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اور پہلے سو جائے، 10 بجے سو جائے، 10:30 بجے سو جائے، تو بڑی آسانی سے 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ سو کر کے اٹھ سکتا ہے وہ، اور تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرا جو خیر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تہجد کی نماز کا اہتمام کر سکتا ہے،
اسی لیے ایک حدیث جس کی صحت علماء کے نزدیک جو ہے وہ مختلف ہی ہے، بعض علماء نے اسے صحیح کہا ہے، حسن لغیرہ کہا ہے، اور علامہ البانی اسے ضعیف کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی مومن کے لیے ایک موسم بہار ہے۔ موسم بہار مومن کے لیے ہے، کس معنی میں کہ قصر نہارہ فصام، دن مختصر رہا اس نے روزہ رکھ لیا، وطال لیلہ فقام، رات لمبی ہوئی تو اس میں لمبا قیام کیا اس نے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے میں بیان کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن واقعے کو آپ دیکھیں تو واقعے سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور علماء کے اقوال جو گزر چکے ہیں صحابہ اور تابعین کے، وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ مثال سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، امام نے رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں نقل کیا ہے کہ وہ جب سردی کا موسم آتا تو کیا کہتے؟ موسم بہار خوش آمدید، یعنی اسے مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے۔ اس میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ شاید اس سے اشارہ یہ ہو کہ جو بارش اس لیے کہ اس علاقے میں آپ جانتے ہیں جزیرہ عربیہ میں عموماً بارش کب ہوتی ہے؟ وہ سردی ہی کے موسم میں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ خوش آمدید ہے موسم سرما کے لیے، اس لیے کہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس موسم میں قیام اللیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبی کر دیا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو چھوٹا اور مختصر کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو بڑے پائے کے تابعی ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت حسن بصری کے اقوال دیکھیے تو ان کے اقوال میں انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں اس کی ایک بو آتی، یعنی اتنی حکمت پر مبنی ان کے اقوال ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کے لیے سردی کا موسم کس قدر عمدہ اور اچھی چیز ہے۔ اس موسم کی رات طویل ہوتی ہے جس میں تہجد پڑھتا ہے بندہ، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو گویا سردی کا یہ جو موسم ہے اسے ہمارے سلف اسی لیے استعمال کرتے تھے کہ اس کی راتوں کو تہجد کے لیے غنیمت سمجھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک بڑے مشہور تابعی عبید بن عمیر رحمہ اللہ ہیں، کبار تابعین میں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شاگردوں کی تربیت اسی پر کیا کرتے تھے، اور یہ خصوصاً قرآن مجید کا درس دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے حاملین قرآن، اے قاریو، اے حافظو، تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبی کر دی ہے، لہذا غنیمت سمجھو اور قرآن پڑھو، اور تمہیں روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے دن کو مختصر کر دیا ہے، لہذا اسے غنیمت سمجھو اور روزہ رکھو۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے اس سردی کے موسم میں صبر کا ایک پہلو، خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ صبر جو اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے، قلبی عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت صبر ہے، اور صبر سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو جو مقام دیا ہے، جو مقام دیا ہے، ان سے کیوں ایسا مقام حاصل ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بتائے گا کہ یہ راتوں کو نماز پڑھتے، اور یہ یعنی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی صبر کرتے، غریب و کھانا، کئی چیزیں بیان کی ہے سورہ الرعد کے اندر شاید، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان سے سلام کر کے آؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم تیرے مقرب بندے، اور ہمیں آپ ان کے پاس سلام کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، تو وہ جا کر کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم، یہ جو مقام تمہیں ملا ہے کس وجہ؟ صبر کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔
جانتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی شاید روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کے اندر بھی ہے، آپ نے بیان فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عطیہ جو دیا ہے بندے کو صبر دیا ہے۔ اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں بھی ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا صحیح قول ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ اور اس صبر کا موقع اس سردی کے مہینے میں، سردی کے موسم میں بہت زیادہ ہے ساتھیوں، اس لیے کہ دیکھیے صبر کے تین درجات یا تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو صبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ یہ پیش آمدہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے اوپر انسان صبر کرے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے بڑا جی چاہتا ہے، مائل ہوتا ہے، لیکن اس سے رک جائے، یعنی صبر کرے انسان۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھے، اس کے اوپر عمل کرے اور صبر کرے۔ آپ دیکھیں، نماز ہے بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، روزہ ہے بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ ہے بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی صبر ہے جو آخری ہم نے بیان کیا، یعنی عبادات، اوامر کی ادائیگی، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کو بجا لانے، یہی صبر ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں بیان فرمایا، اور اس پر کیا بیان کیا ہے؟ اللہ نے کامیابی کا تمغہ دیا ہے ان لوگوں کو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو یہ جو صبر ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طاعت کے اوپر صبر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اس صبر کا انسان بڑا محتاج ہے۔ جتنا سردی کے موسم میں محتاج ہے اتنا شاید کبھی محتاج نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادات کا۔ مثال کے تو انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے، اسے سحری کھانا ہے، ظاہر بات ہے سحری کے لیے اٹھنا رات کی تاریکی میں، اور خاص طور پر آج کل انسان کو فراوانی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کے بعد ہیٹر موجود ہے اور کمرے میں اے سی ہے، نہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا کتنی پریشانی ہوا کرتی تھی، اٹھنے میں، سحری کھانے میں، حتیٰ کہ بسا اوقات ٹھنڈا کھانا کھانا پڑتا تھا۔ کتنی مشکل پیش آتی ہے، ذرا سوچیں۔ اسی طریقے سے نماز ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ چاہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے یا تہجد کے لیے، وہاں پر صبر درکار ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ہی اللہ کے نزدیک محبوب اور اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو وضو کے لیے جاتا ہے، اور اس کے اوپر شیطان نے عقدے لگا دیے ہوئے ہیں، علیک لیل طویل ترقد، ارے بڑی سردی، ابھی اٹھ جانا، ارے ابھی اٹھ جانا، ارے کوئی تہجد کی نماز فرض تھوڑی ہے، یہاں جماعت سے نہیں پڑھی نماز پڑھی ہے، تہجد کے لیے دیر سے سو، یعنی بہت سی چیزیں شیطان وہ عقدے لگاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اٹھتا ہے، وہاں پر آپ نے کیا ہے، یعالج نفسہ الی الطہور، آپ نے بیان فرمایا ہے یعالج نفسہ، یعالج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عالج یعالجو کے معنی ہوتا ہے غالب آنے کی کوشش کرنا بھی، سخت مشکل پیش آنا بھی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کان یعتلج، یعنی وحی کی وجہ سے آپ کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعالج نفسہ الی الطہور، یعنی پانی کی طرف لے جانے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے، غالب آ جایا کرتا ہے۔
नफ्स नहीं चाहता कि ठंडा पानी है, नफ्स नहीं चाहता कि हाँ पानी वضو करे भी ठंडी लग, नहीं चाहता उसका नफ्स, लेकिन उठता है, कोशिश करता है। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि जब वो वضو करता है तो उसका एक उक्द यानी एक गिरह खुल गई, उसके बाद जब यानी कुल्ली किया और हाथ में पानी डाला, सर का मसा किया, उसके गिरहें खुल गई। तो अल्लाह तबारक व तआला पर्दे के आड़ से अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरे इस बंदे को देखो, युआलिजु नफ्सहु यसअलुनी, ये जो अपने नफ्स के ऊपर जो गालिब आ गया है, अपने नफ्स को जो मशक्कत में डाला है वजू करने के लिए, नमाज के लिए खड़े होने में, और ये क्या मुझसे मांग रहा है, यानी मेरी रज़ा चाहता है, तो तुम लोग गवाह रहो कि मेरा बंदा जो कुछ मांग रहा है मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। इसी तरीके से वो हदीस जो तबरानी वगैरह में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से मरवी है, मरफूअन भी मौकूफन, लेकिन अल्लामा अलबानी कहते हैं कि इसकी सनद मौकूफन सही है, अलबत्ता हुक्म क्या है, मरफू के है। कि वो क्या है, दो किस्म के आदमी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देख करके हंसता है, यानी खुशी से अल्लाह तआला कितना खुश होता है। पहला वो बंदा है जो सख्त रात के अंदर, सख्त सर्दी की रात में अपने बिस्तर से और अपने लिहाफ से उठ करके जाता है, वजू करता है, फिर खड़े होकर के नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है कि ये बताओ, आखिर इस सर्दी की में बावजूद जो है, इस सख्त सर्दी के बावजूद मेरे बंदे ने उठ करके जो वजू किया नमाज, आखिर उसका मकसद क्या है। तो अल्लाह ताला से फरिश्ते कहें, ऐ अल्लाह ताला, ये चाहता है कि आपने जो फदाइल रखे हैं, जो अजर रखा है, आपकी जो नेमतें हैं, रहमतें, उसको हासिल करना चाहता है। और इसलिए भी कि ऐ अल्लाह ताला, डर रहा है कि कहीं इसकी गलतियों पर तू उसकी पकड़ ना कर ले। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाह रहो, इसने जिस चीज की उम्मीद रखी मैं उसको उम्मीद को नाउम्मीदी में नहीं बदलूंगा, और जिस चीज से खौफ खा रहा है मैं उससे उसको खौफ कभी नहीं दिलाऊंगा, कभी खौफजदा नहीं होने दूंगा। और दूसरा वो बंदा है जो किसी जमात के साथ यानी फौज के अंदर लड़ाई कर रहा है, लोग भागना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि भागने से क्या फायदा, बल्कि मैदान जिहाद से भाग करके जाना ये इंसान के लिए जायज नहीं है, लिहाजा वो कोशिश करके लड़ जाया करता है और शहीद हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ए मेरे फरिश्तों, ये बताओ आखिर मेरे बंदे ने अपनी जान को क्यों कुर्बान कर दिया। तो वही फरिश्ते फिर वही जवाब देते, ए अल्लाह ताला, तेरी रहमत की उम्मीद में कि शहादत का आपने बड़ा ऊंचा मकाम रखा है, और तेरे डर से कि भाग गए तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम गवाह रहो कि जिसकी उम्मीद उसने रखी वो हमने पूरा कर दिया, और जिससे डरा मैं उससे उसे महफूज रख लिया। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि सब्र इस महीने, इस सर्दी के मौसम में सब्र की बड़ी अहमियत है कि इंसान सब्र से काम ले। रोज़ा रखना पड़ेगा, सर्दी का मौसम है, रोज़ा रखेगा, सर्दी पानी कम होने को, इस सर्दी भी ज़्यादा लगेगी, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर रोजा रख ले रहा है तो अल्लाह ताला उसको ये अजर दे रहा है। इसी तरीके से साथियों एक चीज का हमने मुशाहिदा किया है और बहुत से लोगों पर, वो ये है कि सर्दी के मौसम में लोग वजू करते हैं, लेकिन वजू के लिए अव्वलन उसमें बड़ी कोताही हो जाया करती है, खास तौर पर उन लोगों से जिनको गर्म पानी मुयस्सर नहीं रहता। अव्वलन तो इतना भारी कपड़ा पहनते हैं कि उसको समेटने जाते हैं, लेकिन आस्तीन पूरी समेटते हैं, बड़ी मुश्किल से क्या है ये किहुनी जो है अज़ाहिर हो पाई। तो अब उसको धोते रहते हैं, डर रहता है कपड़ा भीग ना जाए, तो बसा औकात हिस्से उसके ये उनके भीगते रही है, बल्कि खुश्क रह जाया करते हैं। दूसरी चीज यह है कि वो इतना जल्दी जल्दी वजू करते हैं, इसलिए कि सर्दी में आम तौर पर जिस्म खुश्क होता है, पसीने वगैरह नहीं रहते, खुश्क होता है, तो इतना जल्दी जल्दी वजू करते हैं कि बाद खतरा रहता है कि जिस्म के बाद हिस्से
چاہے وہ یہاں پر کہنی کا حصہ ہو یا ٹخنے کے نیچے کا حصہ ہو یا یہ کان، یہ جو حصہ ہے بال اور اس کے درمیان کان کے پاس کا، اس حصے کے خشک رہ جانے کا خطرہ رہتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر، سخت سردی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر وضو کے اچھی طریقے سے کرنے کا اہتمام فرمایا۔ میں اہتمام کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ویسے بھی وضو جانتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، وضو کے بڑے فضائل ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وضو کے فضائل اسی صورت میں ہے کہ انسان وضو اچھی طریقے سے کرے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان کی وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، صرف وضو نے اچھی طریقے سے وضو کیا، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخون کے نیچے سے بھی نکلتے رہا کرتے ہیں۔ تو بڑی اہمیت ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کی، لیکن یہی وضو سردی کے موسم میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں، مسند احمد کے اندر، بلکہ سنن بھی مجھے یاد آ رہا ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ وہ جو ابھی حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ تم میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تم میں کا جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس حدیث میں دو فضیلت بیان کی گئی۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہی نہیں کہ صرف گناہ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کے معافی کے ساتھ ساتھ درجات کو ہی بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا زائد فضل ہوا کرتا ہے۔ وہ کس بات پر؟ آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر، تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسند سمجھ کرتے ہوئے بھی وضو کو اچھی طریقے سے کیا جائے۔ سخت سردی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے اور پانی بہت گرم ہے جیسا کہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں، اس پریشانی کے باوجود بھی انسان خوب اچھی طریقے سے وضو کرے کہ کوئی بھی جسم خالی نہ رہ جائے، صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار 3 بار اپنے اعضاء کو دھولے، اور صرف یہی نہیں کہ پانی بہا لے بلکہ اس کو رگڑ رگڑ کر کے دھولے اچھی طریقے سے۔ اگر یہ چیز پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند کرے گا۔ اور یہ کب ناپسند، بلکہ ساتھیوں بعض روایتوں میں یہاں تک ہے خاص سردی کا ذکر ہے، چنانچہ وہ حدیث جو علماء کے نزدیک حدیث مرے اعلیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، حضرت معاذ بن جبل سے ہے، عبداللہ ابن عمر سے ہے، چاہے جابر بن عبداللہ سے، متعدد کتب حدیث میں، سنن نسائی کے اندر ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ میں، مسند احمد میں ہے ملئ اعلیٰ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیدار باری تعالیٰ ہوا تھا، یعنی اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا، البتہ خواب کے اندر، اس لیے کہ خواب موت کی ایک صورت ہے، موت کے بعد ہی دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے بندہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتاؤ کہ کفارات کیا ہیں اور درجات کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارات سے متعلق بیان فرمایا انتظار الصلاة بعد الصلاة واسباغ الوضوء فی الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات، یعنی اس میں بھی آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اسباغ الوضوء فی الصبرات، یعنی صبرات، سخت سردی کے باوجود
موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اہم چیز میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کا موقع آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے شاید ہماری اب زندگی میں نہ آیا ہو، اور وہ کیا چیز ہے؟ سردی کے موسم میں صدقہ اور خیرات، خصوصاً کپڑا اور وہ چیزیں جس سے انسان اپنے آپ کو سردی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند قریب دنوں میں کتنے ایسے علاقوں کے اندر ایسا طوفان آیا، ایسی برسات، ایسا سیلاب آیا کہ ہزاروں لوگوں کے گھر سارے کے ساری چیزیں تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس جو سردی کے لیے بچایا کپڑا تھا پچھلے سال کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ جو نوکری پیشہ تھے ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سخت سردی کا موسم آیا ہوا ہے، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے بچے سردی سے پریشان ہوتے ہیں، ان کے بچے سردی سے پتہ نہیں وہ بھی سردی سے پریشان۔ تو ایسے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے اگر اس موقع پر خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن کی گرمی اور سردی سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے کہ ہر مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی سخت گرمی جہاں ہوگی، تو اس لیے تو ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سے سوال کیا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن، اپنے مومن بھائی کا دل خوش کر دینا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے اس کی 2-3 صورتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو آج کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اشبعت جوعتہ، وہ بھوکا تھا، اس کو تم نے آسودہ کر دیا، یا اس کے پاس کپڑے نہیں تھے تم نے کپڑے دے دیا اس کو، یا وہ کوئی حاجت مند تھا تم نے اس کی حاجت پوری کر دی، تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے یہ ساتھی۔ تو ذرا سوچیں یہ کتنا بہترین عمل ہے اگر انسان اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو۔ ساتھیوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف کے اندر ایک تابعی، ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے شاید صفوان ابن سلیم، شاید ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شام کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا، ان کا کوئی شاگرد تھا، کہ صفوان جنت میں گئے ہوئے، جنت میں گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ پاس اوپر کیوں اتنا رحم کیا؟ کہا صرف ایک قمیص صدقہ کرنے کی وجہ سے، بس اتنے میں اس کی نیند کھل گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ ایک قمیص صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت صفوان ابن سلیم مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اس وقت زمانے کے لوگوں کا حرص دیکھیے علم حاصل کرنے پر۔ وہ شخص مدینہ کی زیارت کے لیے آیا اور لوگوں سے ڈھونڈنے لگا، پوچھنے لگا صفوان ابن سلیم کہاں ہیں؟ تو جب وہ ملے تو ان سے پوچھا کہ آخر آپ کو اللہ نے صرف ایک قمیص کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا، آخر اس کا قصہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک بار میں مسجد سے باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کپڑے نہیں اور سردی سے ٹھٹر رہا ہے، بہت سخت سردی ہے۔ ہم نے اپنی قمیص اتاری اور اسے پہنا دیا ہے۔ ساتھیوں اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں، ساتھیوں مجھ سے ایک صاحب نے اور قابل اعتماد ہیں، اسی ہماری زلفی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ زلفی کے شمال کی طرف ایک روڈ جاتا ہے جو اسے علقہ کا روڈ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں مزرعے ہیں، زیادہ ہیں۔ ایک نوجوان اپنی گاڑی لے کر کے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا کہ یا مغرب کے بعد ادھر سے نکلنا چاہا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عامل، ایک مزدور بیچارہ، سردی کا موسم ہے، کوئی خاص کپڑا نہیں پہنے ہے اور ہاتھ دیتا ہے گاڑی بیٹھانے کے لیے۔ اس نے بیٹھا لیا۔ جب بیٹھا لیا تو اس کو مذاق سوچی اور مذاق کرنے لگا کہ بتاؤ کتنا دو گے پیسے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ کہا کہ میں 50 ریال سے کم نہیں لوں گا، اور آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، 50 ریال بڑی اہمیت رکھتا۔
10 साल पहले की बात है। कहा मेरे पास पैसे नहीं है। जानते वैसे ही लेबर बेचारे डरते रहते हैं, वो सऊदी उसका नाम सुन करके। तो उसने कहा नहीं है, तब तो जो है मैं तुम्हें नहीं पहुंचाऊं, कहीं आगे लेके चला चलूंगा। कहा कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, ये यानी वो आजिज़ी करने लगा कि मेरे पास नहीं है, 5 रियाल है, कितना मेरे हैं, मैं कहाँ से ला के दूंगा। यानी 600-700 उन दिनों में जो है लेबर की तनख्वाह मदरों में रहा करती थी। तो जहां पर उसे उतरना था उसे उतारा और कहा कि पैसे ले आओ। कुछ नहीं देना चाहा। आखिर में उस मजाक सूझे और कहा कि अच्छा चलो ये कपड़ा उतार, सर्दी का मौसम है, सब कहा था, कपड़ा उतारने लगा। जब कपड़ा उतारने लगा तो उस नौजवान ने क्या काम किया कि अपना जो कोट पहना हुआ था उसे उतार कर पहना दिया, तो चला गया। दूसरे दिन उसकी बहन टेलीफोन करती है कि भैया तुमने कुछ अम्मी के लिए सदका किया है? हाँ, क्या मामला है? कहा कि अम्मी ख्वाब में मेरे आई और बड़ी खुश नजर आ रही थी और तुम्हें तो देख करके तुम्हारी तरफ देख बड़ी खुश हो रही थी। तो उसने कहा कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक लेबर मुझे मिला था, हमने सिर्फ अपना कोट उसे दे दिया था, बस मम्मी के लिए बस। साथियों ये ऐसे शवाहिद कितने हैं, ऐसे हमारे सामने आते हैं लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो ये सर्दी का जो मौसम है, हम अपने वालिद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने किसी करीबी इंसान के लिए, खुद अपने लिए हम अल्लाह ताला के आदाब से बचने का बहुत बड़ा सामान तैयार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि ये जो सर्दी का मौसम है हमें और आपको जो एक सबक दे रहा है, हमारे लिए खैर का जो पहलू है वो ये है कि हम अपने हाथ को इस मौसम में कुशादा रखें, बंद ना रखें। अल्लाह ने अगर कुशादगी हमारे ऊपर दी है, मुस्तकबल की फिक्र जरूर हो लेकिन आखिरत के मुकाबले में मुस्तकबल की फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र हमारे आप को ज्यादा रहनी चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह तआला उसी में आपको बरकत और यकीनन बरकत अता फरमाएगा। अला कुल्ल हाल, और आगे चलते हैं। एक चीज और, इस मौसम में, सर्दी के मौसम में क्या खैर का पहलू क्या है जो बड़ा अहम है। हमने आपके सामने जो पहली हदीस बयान की थी उसके ऊपर आप गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि सर्दी और गर्मी का असल सबब क्या है, वो जहन्नम के 2 सांस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में ज़ोहर की नमाज को थोड़ा सा ठंडा करने का हमें आपको इजाज़त दी कि ठंडा करो, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे आपके लिए। तो इसका माना क्या है? गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हम थोड़ा सा नमाज को मुअख्खर करके पढ़ें। यानी किस लिए? इसलिए कि सख्त गर्मी जो है वो जहन्नम के गोया के भाप उसके सांस की वजह से है। तो अगर सख्त सर्दी का दिन हो, सख्त सर्द गर्मी का मौसम हो, तो हम आप सोचें कि आखिर ये सर्दी किसकी वजह से है? जहन्नम की वजह से है ना। हम ये सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जहन्नम के ज़महरीर को हम और आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह ताला मोमिन बंदों की सिफात क्या बयान फरमा रहा है? ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। उन्हें वहां ना तो सूरज यानी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, वला ज़महरीरा, ना ठंडक का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नम की आग से परेशान हो जाएंगे लोग, अल्लाह ताला हम में से हर चीज को महफूज रखे उससे, और जरा सा ठंडी हवा का मुतालबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी ठंडी हवा भेजेगा जिसकी ठंडक से उनकी हड्डियां फट पड़ेंगी। यही वो चीज क्या है? ज़महरीर है। ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। तो हम जहन्नम के और आखिरत के ज़महरीर को याद करें, और जब याद करेंगे तो उससे अल्लाह की पनाह चाहेंगे। साथियों, हमने बड़े बूढ़ों को देखा है, बड़े बूढ़ों को देखा है कि सख्त सर्दी होती तो कहते कि ए अल्लाह ताला, ए अल्लाह जहन्नम के ज़महरीर से बचा। सख्त गर्मी होती तो फौरन कहते ए अल्लाह ताला जहन्नम की गर्मी और आखिरत के हश्र की गर्मी से बचा। ये एक मोमिन का मौक़िफ़ होना चाहिए कि इन दोनों चीजों को देख करके आखिरत को याद करे। बल्कि इस सिलसिले में एक दईफ हदीस भी नकल की जाती है जिसका इख्तिसार यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सख्त सर्दी का मौसम होता है और बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मा अबरद हाज़ल यौम,
لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا، ما اشد برد ھذا اليوم، اس دن کی سردی کتنی تیز ہے. تو جہنم، اور کہتا اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے زمہریر سے بچا. تو جہنم کہتی اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ مجھ سے پناہ چاہے تو اسے محفوظ رکھ. میں یہ حدیث اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ اس حدیث سے میں آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں جیسے انس بن مالک سے سنن ماجہ اور سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما سأل رجل مسلم اللہ الجنة ثلاثا الا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ولا استجار من النار مستجير ثلاث مرات الا قالت النار اللهم اجره من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان شخص ہے اللہ تبارک و تعالی 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. تو جو بندہ بھی 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو جنت سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کو مجھ تک پہنچا دے. اور جو بندہ 3 بار جہنم کی پناہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے جہنم سے، تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ مجھ سے دور رہنا چاہتا تو اس کو مجھ سے دور ہی رکھ دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سردی کا جو موسم ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس میں خیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں ہم سخت سردی دیکھیں ہم جہنم کی سردی اس کے زمہریر کو یاد کریں. جب اس کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے بچنے کی دعا بھی ہم اور آپ کریں گے، اور جب ہمارا آپ کو اس پر یقین ہوگا تو ہم اس سے بچنے کا سامان بھی کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں جو سردی کا جو موسم ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سرد موسم ہمارے آپ کے ٹلنے سے نہیں ٹلے گا. اس سے ہر ایک کا سابقہ ہے، ایک مومن کا بھی ایک کافر کا بھی. ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو کیا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے، لہذا ہمیں اس کے اندر خیر کے جو پہلو ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. اسی مناسبت چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس سردی کے اندر بے سر و سامان ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو سردی سے ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس سردی کے شر اور اس کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اس میں جو اللہ نے خیر رکھا ہے ہمیں اور آپ کو اس سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی گرمی اور جہنم کی سخت سردی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.